السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف اور اسلامی علوم کی معتبر اور مستند کتب کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ اسی سلسلے کی ایک سنہری کڑی نعمت الباری شرح صحیح البخاری کا درس بھی ہے الحمدللہ، آج اس کی 145ویں نشست سے ہم آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ باب نمبر 28، باب قول اللہ تعالی وتجعلون رزقکم انکم تکذبون قال ابن عباس شکرکم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک، اور تم اپنا حصہ یہ رکھتے ہو کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 82۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے رزقکم کی تفسیر میں فرمایا شکرکم۔ سورۃ الواقعہ کی زیر بحث آیت میں رزق کا جو ذکر ہے اس سے مراد اس کا لازم ہے، یعنی شکر۔ لہذا جب اللہ کے فضل و کرم سے بارش ہو تو تم کو اس کا شکر بجا لانا چاہیے، لیکن تم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے بجائے اس کو جھٹلاتے ہو، اور بجائے اس کے کہ تم یہ کہو کہ اللہ نے بارش برسائی، اللہ نے پانی برسایا، یہ کہنے کے بجائے کفار مکہ مشرکین مکہ سے خطاب کر کے اللہ فرماتا ہے تم کہتے ہو کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی۔ اس تفسیر کی وجہ سے اس حدیث کی کتاب الاستسقاء سے مناسبت ظاہر ہو گئی۔ حدیث نمبر 1038، حدثنا اسماعیل حدثنی مالک عن صالح بن کیسان عن عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود عن زید بن خالد الجہنی انہ قال صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح بالحدیبیۃ علی اثر سماء كانت من اللیلۃ فلما انصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقبل علی الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر فاما من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ فذلك مؤمن بی کافر بالکوكب واما من قال مطرنا بنوع کذا وکذا فذلك کافر بی مؤمن بالکوكب۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں اسماعیل نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے امام مالک نے حدیث بیان کی صالح بن کیسان سے، وہ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے، انہوں نے زید بن خالد جہنی سے روایت کی، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں فجر کی نماز پڑھائی، اس وقت آسمان پر رات کی بارش کا اثر موجود تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے تو فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں نے اس حال میں صبح کی کہ بعض مجھ پر ایمان لانے والے تھے اور بعض میرا کفر کرنے والے تھے، سو جنہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی وہ مجھ پر ایمان لانے والے ہیں اور ستاروں کا انکار کرنے والے ہیں، اور جنہوں نے یہ کہا کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے کارتی کی وجہ سے بارش ہوئی تو وہ میرا کفر کرنے والے ہیں اور ستاروں پر ایمان لانے والے ہیں۔ اس حدیث شریف کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 846 میں گزر چکی ہے۔ اس حدیث شریف کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ بارش کی نسبت بھی اللہ کی طرف کی جائے کہ یہ جو بارش ہوتی ہے یہ بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہوتی ہے، یہ عقیدہ رکھنا عین ایمان ہے۔ اور مشرکین عرب کفار مکہ یہ سمجھتے تھے کہ بارش جو ہوئی فلاں کارتی فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی، وہ بارش کی نسبت ستاروں کی طرف مخلوق کی طرف کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بارش کی نسبت کسی ستارے کی طرف کرے وہ کافر ہے، اور جو اللہ کی طرف اس کی نسبت کرے وہ مومن ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، حقیقی معنی میں ہر چیز کی نسبت اسی کی طرف کرنی چاہیے۔ باب نمبر 29، باب لا یدری متی یجیء المطر الا اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی، چونکہ اس سے پہلے باب میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ بارش صرف اللہ کے حکم اور اس کی قضاء اور قدر یعنی اس کی مرضی سے اور اس کے منشے سے ہوتی ہے، اور ستاروں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس لیے اس باب میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں کہ بارش کب ہوگی۔ وقال ابو ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خمس لا یعلمہن الا اللہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں۔
اس تعلیق کو یعنی بغیر سند کے جو بیان کیے ہیں اس حدیث کو سند موصول کے ساتھ امام بخاری نے صحیح بخاری حدیث نمبر 50 میں ذکر کیا ہے۔ حدیث نمبر 1039 حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن عبداللہ بن دینار عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الغیب خمس لا يعلمها الا اللہ لا يعلم احد ما يكون في غد ولا يعلم احد ما يكون في الارحام ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت وما يدري احد متى يجيء المطر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں محمد بن یوسف نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی عبداللہ بن دینار سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیب کی 5 چابیاں ہیں، کنجیاں ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ زمین پر کس جگہ مرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی۔ قرآن مجید کی ایک آیت سورہ الف لام میم سجدہ کی آخری آیت ہے ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے اور وہی بارش نازل فرماتا ہے۔ ویعلم ما فی الارحام، اور ارحام میں یعنی مادر رحم میں مذکر ہے یا مؤنث ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ بھی صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرنے والا ہے، آنے والے کل کی کسی کو خبر نہیں ہے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اور وما تدری نفس بأی ارض تموت، کس کی موت کہاں واقع ہوگی، کوئی بھی فرد بشر اپنی موت کی جگہ سے واقف نہیں ہے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اس آیت میں 5 چیزوں کے علم کا ذکر ہے، اسی کی تشریح پھر احادیث شریفہ میں بھی بیان کی گئی۔ اس باب کے عنوان کے ساتھ اس حدیث کی موافقت اس جملے میں ہے کہ غیب کی 5 کنجیاں ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کاہنوں اور نجومیوں کی خبروں کا جھوٹا ہونا۔ علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال شارح بخاری فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 5 چیزوں کے علم کی اللہ تعالیٰ کے سوا سے نفی کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا ان 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں ہے، آپ نے جو نفی کی ہے ان کا ذکر سورہ لقمان آیت نمبر 43 میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو کاہن اور نجومی مستقبل کی اور غیب کی یعنی آنے والے زمانے کی اور غیب کی خبریں بیان کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، اور جس نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کو اس چیز کا علم ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علم کے ساتھ منفرد ہے، اکیلا ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی ان 5 چیزوں کا علم رکھتا ہے، اس نے اس دعوے سے اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی اور یہ کفر ہے۔ یعنی اگر کوئی ان 5 چیزوں کے علم کا دعویٰ کرے یقین کے ساتھ تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس علم کو جھٹلاتا ہے، گویا اللہ کے اس علم کی تکذیب کرتا ہے، اور یہ چیز کفر تک پہنچانے والی ہے۔ علوم 5 اور علم غیب کی تحقیق۔ حافظ عبد الرحمن علوم 5 یعنی 5 علوم: قیامت کا علم، بارش نازل ہونے کا علم، اور مادر رحم میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، اس کا علم، اور آنے والے کل کی خبر، اور پھر اپنی موت کی جگہ کا علم۔ یہ 5 چیزیں علوم 5 کہلاتے ہیں، اور علم غیب کی تحقیق۔ حافظ عبد الرحمن بن شہاب الدین ابن رجب حنبلی متوفہ 795 ہجری لکھتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں قیامت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ یہ ذکر ہے کہ بارش کب ہوگی، اور اس میں یہ دلیل ہے کہ جو علوم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں ان کی تعداد 5 میں منحصر نہیں ہے، بلکہ وہ اس سے بہت زیادہ ہیں جتنا اس کی مخلوق کی تعداد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ لامحدود ہے، وہ تمام ساری کائنات کا اور تمام اشیاء کا، ماضی کا، حال کا، مستقبل کا، ہر چیز کا وہ علم رکھتا ہے۔ اس کا علم کسی چیز میں منحصر نہیں ہے، اس کے علم کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔
وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين۔ سورہ انعام آیت نمبر 59۔ اور اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہی جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے یعنی زمین پر ہے، اور جو کچھ سمندر میں ہے، اور جو درخت کا پتہ گرتا ہے اور جو دانہ زمین کی تاریکیوں میں گرتا ہے اس کو وہی جانتا ہے، اور ہر تر اور خشک چیز کا ذکر لوح محفوظ میں موجود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ذرے ذرے کا علم ہے، کائنات کی ہر شے کا وہ علم رکھتا ہے، اور درخت سے جو ایک پتا بھی اگر زمین پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے، اور زمین میں جو بیج بوئے جاتے ہیں زمین کی تاریکیوں کے اندر، زمین کے اندر، زمین کی تہ میں، اللہ تعالیٰ اس کا بھی علم رکھتا ہے۔ زمین کی تاریکیوں کی یعنی زمین کے اندر جو کسان بیج بوتے ہیں، جس کا اوپر والوں کو علم نہیں ہوتا زمین کے اندر بیج کی کیا کیفیت ہے، پھر اس بیج سے درخت اگے گا، اس بیج سے کھیتی ہوگی، فصل اگے گی یا نہیں، ان سب باتوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ان 5 چیزوں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ لوگوں کو ان 5 چیزوں کے جاننے کی ضرورت پیش آتی تھی، اور وہ کاہنوں سے اور نجومیوں سے یعنی مستقبل کے بارے میں بتانے والے جو ایسٹرولوجر جو ہوتے ہیں، کاہن وغیرہ، ان کے پاس لوگ رجوع ہوتے تھے اور ان 5 چیزوں کے متعلق دریافت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان 5 چیزوں کا علم اور ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، یعنی بالاستقلال اور بالذات، اور اس کے بتائے بغیر کسی کو غیب کا علم نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے، اور مخلوق کا علم عطائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے اور مخلوق کا علم محدود ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کسی کو کسی چیز کا علم نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان 5 چیزوں کے افراد میں کسی فرد کی کسی کو اطلاع فرمائے تو اس کی نفی، اور یہ اطلاع اس آیت میں داخل ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، سورہ جن آیت نمبر 27، آیت نمبر 26 اور 27۔ وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے، سو وہ اپنے ہر غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا ما سوا ان کے جن کو اس نے منتخب فرما لیا ہے، جو اس کے برگزیدہ رسول ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے، اپنے غیب پر ہر کسی کو مطلع نہیں کرتا، البتہ وہ اپنے چنندہ پیغمبروں کو غیب کی باتوں پر مطلع فرماتا ہے، انہیں آگاہ فرماتا ہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر آپ نے کافروں کی جگہ بھی آپ نے متعین فرما دی تھی، ایک لکیر کھینچ کر یہ فرمایا تھا کہ اس جگہ فلاں کافر مرے گا اور اس جگہ فلاں کافر مرے گا کل۔ ایک تو مستقبل کی آپ نے خبر دی، پھر ایک اور جگہ متعین کر کے بتائی کہ فلاں کافر یہاں مرے گا۔ صحابہ کرام کا بیان ہے جنگ بدر، جگہ متعین یعنی جگہ مقرر کر کے بتائی کہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ یہ ہے، فلاں کافر یہاں مارا جائے گا۔ جب دوسرے دن جنگ ہوئی اور جنگ ختم ہوئی تو اس وقت صحابہ کرام نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے جو لکیر آپ نے کھینچ دی تھی، اللہ کی قسم وہ کافر اس سے 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھا، یعنی آپ نے جس کی جو جگہ ٹھہرا دی تھی آپ نے، وہ وہیں مارا گیا۔ اس آیت کی بھرپور تفصیل اور تحقیق تبیان القرآن جلد 12 سورہ جن آیت 26 کی تفسیر میں ملاحظہ فرمائیں۔ ایک لڑکی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شعر پڑھا، وفینا نبی یعلم ما فی غدی، یعنی ہمیں وہ نبی موجود ہیں، وہ نبی جلوہ گر ہیں جن کو آنے والی کل کی بات کا علم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو اور وہ اشعار پڑھو جو پہلے پڑھ رہی تھیں۔ اس شعر کو پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع فرمایا کہ کوئی ناواقف حال یہ نہ سمجھ لے کہ آپ کو بالذات کل کا علم ہے، کیونکہ جب علم کو مطلقاً ذکر کیا جائے تو اس سے ذاتی علم ہی مراد ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لڑکیوں کو جو اشعار پڑھ رہی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کر رہی تھی، انہی اشعار میں ایک شعر جب یہ پڑھا کہ ہم میں ایک ایسے نبی جلوہ گر ہیں جو آنے والے کل کا علم رکھتے ہیں، تو آپ نے اس سے منع فرمایا۔ اس لیے نہیں کہ آپ کو آنے والے کل کا علم تھا، بلکہ اس لیے منع فرمایا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ آپ کو آنے والے کل کا علم بذات خود ہے، مستقل ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے ہے۔
رہا ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ سو اللہ تعالیٰ اس کے علم کے ساتھ منفرد ہے، یعنی اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اس سے قبل کہ وہ رحم میں بچے کی تخلیق کا حکم دے اور اس کی موت و حیات، اس کے رزق، اس کے عمل اور اس کے اخروی انجام کو لکھنے کا حکم دے، پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ما فی الارحام کا علم عطا فرما دیتا ہے، جس طرح اس فرشتے کو مطلع فرماتا ہے، جس کو وہ مادر رحم میں جب 4 مرحلے لکھنے کے لیے ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ روانہ فرماتا ہے، جو لکھتا ہے اس کی موت اور حیات، یعنی جو بھی پیدا ہونے والا ہے اس کی موت اور حیات اور اس کی روزی اور اس کا عمل اور اس کا انجام، کہ وہ سعادت مند رہے گا یا بدبخت رہے گا، وہ ایمان پر مرے گا یا کفر پر مرے گا، یہ سب چیزیں لکھ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو مطلع فرماتا ہے، اسی طرح وہ اپنے علوم میں سے جس کو چاہے عطا کرے اور جس کو چاہے ان علوم پر مطلع کرے۔ اس کا باپ کون سا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہے، بارش کب ہوگی۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں آج کل الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے کہ پیٹ میں بچہ مذکر ہے یا مؤنث، یعنی مادر رحم میں لڑکا ہے یا لڑکی۔ یہ جنس آج کے سائنسی ٹیکنالوجی کے زمانے میں سائنسی آلات کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ تندرست ہوگا یا اس میں کوئی مہلک بیماری ہوگی، یعنی لڑکا کیسا ہے، تندرست ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، پھر اس کی کیفیت کیا ہے، تندرست ہے یا بیمار ہے۔ اسی طرح آلات کے ذریعے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ بارش کب ہوگی، جیسے محکمہ موسم پیش قیاسی کے لوگ بارش کی پیش قیاسی کرتے ہیں، اور محکمہ موسمیات والے پیش گوئی کر دیتے ہیں کہ فلاں دن بارش ہوگی، اور یہ پیش گوئی 70% عموماً درست ہوتی ہے۔ اسی طرح آلات رصدیہ، یعنی آسمان کی کیفیت، یعنی بارش کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے جو آلات وضع کیے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں، ان کو آلات رصدیہ کہتے ہیں۔ آلات رصدیہ سے اس کا بھی علم ہو جاتا ہے کہ دنیا میں کس تاریخ کو کس جگہ اور کس وقت سورج یا چاند گہن ہوگا، اور یہ پیش گوئی عموماً 100% درست ثابت ہوتی ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کے علم غیب پر اور اس کے ان چیزوں کے علم منفرد ہونے پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کو یہ علم، مخلوق کو یہ علم آلات اور اسباب کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جو علم ہے وہ ذاتی ہے، وہ اسباب اور کسی آلے کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے اور کسی سبب، آلے اور کسی کی تعلیم کے بغیر ہے، اور ان کے علوم میں خطا مخلوق کے علوم میں، مخلوق جو آلات رصدیہ کے ذریعے اور اسباب اور ذرائع کے ذریعے یہ پیشن گوئی کرتی ہے، تو ان کے علوم میں غلطی کا بھی امکان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں کسی خطا کا، کسی غلطی کا احتمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم یقینی ہے، جبکہ مخلوق کا علم ظنی ہے، گمان پر مبنی ہے اور ایک اندازے کے مطابق ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں، اگر ما فی الارحام وغیرہ کی اطلاع، یعنی مادر رحم میں جنس کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، اگر اس کی اطلاع رسولوں کو دی جائے تو وہ علم یقینی ہے، اور اگر رسولوں کے غیر کو ہو، مثلا صدیقین اور صالحین کو، تو وہ علم یقینی نہیں، ظنی ہے، یعنی عموماً ایسا ثابت ہوتا ہے، درست ثابت ہوتا ہے وہ علم، کیونکہ ان کو بھی کبھی اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے علم پر مطلع فرما دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال کا وقت آیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا، تمہارے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ تو میں نے عرض کیا، میرے 2 بھائی تو ہیں، لیکن میری 2 بہنیں کون سی ہیں؟ حضرت ابوبکر نے کہا، ان کی بیوی بنت خارجہ، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حاملہ ہیں، اور میرا گمان ہے، حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ ان سے ایک لڑکی پیدا ہوگی۔ ہشام کی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میری بہن تو صرف حضرت اسماء ہیں۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا، بنت خارجہ یعنی تمہاری والدہ حاملہ ہیں اور ان سے لڑکی پیدا ہوگی۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہاں خبر دی ما فی الارحام کی، یعنی مادر رحم میں لڑکا ہے یا لڑکی، آپ نے بتایا کہ لڑکی ہے، وراثت میں حصے کے بارے میں آپ نے یہ وضاحت فرمائی۔ تو یہ صدیقین کا جو علم ہے اللہ کی عطا سے، یہ علم اگرچہ کہ یقین کے درجے میں نہیں ہے، لیکن یقین کے بعد دوسرا درجہ ہے ظن غالب ہے، تو یہ بھی علم عموماً درست، ان کی پیشن گوئی درست ثابت ہوتی ہے۔
کل کیا ہوگا، آنے والے کل کی خبر بھی صرف اللہ کو ہے، اور کون کہاں مرے گا اور بارش کب ہوگی اس کا کلی علم، یقینی علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بعض رسولوں کو ان چیزوں کے بعض افراد کا علم عطا فرماتا ہے، جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت کے ساتھ غیوب مستقبلہ، یعنی آنے والے زمانے میں پیش آنے والے واقعات کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور آپ نے ان کی خبریں بھی دیں۔ جس طرح آپ نے امیہ بن خلف کافر کے قتل کی خبر دی، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے مکے میں امیہ کو خبر دی، تو امیہ نے کہا اللہ کی قسم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، اور آپ نے تبوک میں یہ خبر دی کہ آج رات بہت سخت آندھی چلے گی، چنانچہ اسی طرح ہوا، یعنی رات کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات انتہائی سخت آندھی چلے گی، چنانچہ آپ کی یہ پیشن گوئی اور آپ کی یہ خبریں بھی صحیح ثابت ہوئی۔ اسی طرح آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو یہ خبر دی کہ آپ اس بیماری میں، جس بیماری میں آپ مبتلا ہوئے تھے، اس بیماری میں وصال فرمائیں گے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے حجرے اور ممبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا نبی کی جس جگہ وفات ہوتی ہے، نبی کا جس جگہ وصال ہوتا ہے، نبی کو اسی جگہ دفن کیا جاتا ہے، ان کے لیے کوئی دوسری جگہ تلاش نہیں کی جاتی۔ اسی طرح آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی یہ اطلاع دی کہ میرے وصال کے 6 مہینے کے بعد تم سب سے پہلے مجھ سے عامل ہوگے، یعنی تمہارا بھی وصال ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ اور اولیاء کرام جو غیب کی خبر دیتے ہیں وہ قطعی اور یقینی نہیں ہوتی، لیکن ظن غالب پر مبنی ہوتی ہے، یعنی عموماً اولیاء کرام جو غیب کی خبر دیتے ہیں، آنے والے کل کے بارے میں بتاتے ہیں، عموماً وہ بھی خبریں درست ثابت ہوتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے وہ لوگ مخلوق کو مطلع کرتے ہیں، ان پر کشف کے ذریعے یہ باتیں واضح کی جاتی ہیں، ان کو بتائی جاتی ہیں۔ حافظ ابن رجب حنبلی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب کی خبروں کے متعلق 2-3 حدیثیں ذکر کی ہیں۔ ہم نے تبیان القرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم قیامت، یعنی قیامت کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ متعلق سورہ اعراف آیت نمبر 187 کی تفسیر میں 25 احادیث شریفہ مفصل حوالہ جات کے ساتھ، ریفرنس کے ساتھ بیان کی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب کی خبروں کے متعلق سورہ اعراف آیت نمبر 188 کی تفسیر میں 51 احادیث شریفہ تفصیلی حوالہ جات ریفرنس کے ساتھ بیان کی ہیں۔ نیز آپ کے علم قیامت اور علم ما کان وما یکون، علم قیامت یعنی قیامت کب آئے گی، اور علم ما کان وما یکون یعنی جو کچھ ہو چکا ہے اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، اس کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے۔ اس کے متعلق مستند اور مسلم مفسرین، محدثین، ائمہ کرام کے مفصل حوالہ جات بیان کیے ہیں اور علم غیب کی تحقیق کی ہے۔ قارئین اس بحث کو وہاں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو فرما سکتے ہیں۔ کتاب الاستسقاء کا اختتام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ کتاب الاستسقاء کا اختتام عمل میں آیا۔ اب نیا باب کتاب الکسوف شروع ہوگا۔ کتاب کسوف، سورج گہن اور چاند گہن کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ باب نمبر 16، کتاب الکسوف، سورج گہن اور چاند گہن کا بیان۔ کسوف کے معنی ہے سورج کو گہن لگنا، اور خسوف خاء کے ساتھ خسوف کے معنی ہے چاند کو گہن لگنا، اور مجازاً ایک کا دوسرے پر اطلاق ہو جاتا ہے، یعنی کسوف کا لفظ سورج کے ساتھ اور خسوف کا لفظ چاند کے ساتھ خاص ہے، لیکن کبھی سورج کے لیے خسوف اور چاند کے لیے کسوف بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس میں لغت میں وسعت اور گنجائش ہے۔ ان ابواب میں سورج گہن اور چاند گہن کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ باب الصلاۃ فی کسوف الشمس، سورج گہن کے موقع پر نماز کا بیان۔ اس باب میں سورج گہن کی نماز کا بیان کیا گیا۔ اس کی اصل قرآن مجید، سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 59۔ اور ہم صرف لوگوں کو ڈرانے کے لیے نشانیاں بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورج کو گہن لگا کر، یعنی سورج کی روشنی کو مان کر کے گہن لگا کر بندوں کو ڈراتا ہے،
کہ اس کائنات میں سب سے عظیم مخلوق سورج ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ایک آن میں، ایک لمحے میں سورج کو بے نور کر دیتا ہے، بغیر روشنی کے کر دیتا ہے، تو وہ انسان کی آنکھوں سے بصارت کا نور اور اس کے دل سے ایمان کا نور چھیننے پر تو بہت زیادہ قادر ہے۔ تو بندوں کو چاہیے کہ وہ گناہوں کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت کی طرف رجوع کریں، گناہوں کو چھوڑ کر، گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت کی طرف رجوع کریں، اس کی اطاعت کی طرف آ جائیں۔ اسی میں ان کی کامیابی ہے۔ سنت سے اس کے ثبوت میں یہ حدیث شریف ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب تم سورج اور چاند گرہن کو دیکھو تو نماز پڑھو، اور اجماع امت اس سے اس طرح ثابت ہے کہ تمام امت اس بات پر متفق ہے کہ سورج گرہن کے وقت نماز پڑھی جائے، اور کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ یہ نماز سنت ہے، واجب نہیں، اور اس کی وہی شرائط ہیں جو باقی عام نمازوں کے شرائط ہیں۔ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم کے پاس سورج گرہن کی نماز میں ایک رکعت میں 2 رکوع اور 2 سجدے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے ہیں۔ اس کی مفصل تحقیق ہم نے صحیح بخاری حدیث نمبر 745 میں مکمل بیان کر دی ہے۔ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سورج گرہن کی نماز بھی عام نمازوں کی طرح ہے، جس طرح عام نمازوں میں 1 رکوع اور 2 سجدہ ہے، 2 سجدے ہیں، اسی طرح سورج گرہن کی نماز بھی ہے۔ لیکن ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم کے پاس ہر رکعت میں 2 رکوع ہیں اور 2 سجدے ہیں۔ حدیث نمبر 1040، حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن یونس عن الحسن عن ابی بکرۃ قال كنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانكسفت الشمس فقام النبي صلی اللہ علیہ وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد فاذا رأيتموها فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں عمر بن عوف نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں خالد نے حدیث بیان کی یونس سے، وہ حسن سے، انہوں نے ابو بکرہ سے روایت کی، انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، پس سورج کو گہن لگ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہبند کو گھسیٹتے ہوئے اٹھے، یعنی آپ فوری تیزی کے ساتھ اٹھے، آپ مسجد میں داخل ہوئے، ہم بھی آپ کے پیچھے مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے ہم کو 2 رکعت نماز پڑھائی، یہاں تک کہ سورج واضح ہو گیا، اس کی جو روشنی جو بان پڑ چکی تھی پھر واضح ہو گئی، روشنی آ گئی، سورج پوری روشنی کے ساتھ پلٹ آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سورج اور چاند کو کسی کی موت کی وجہ سے گہن نہیں لگتا، پس جب تم دونوں کو یعنی سورج اور چاند کو دیکھو کہ گہن لگ جائے، اس کی روشنی مان پڑ جائے، تو نماز پڑھو اور دعا کرو تاکہ تم پر جو گہن ہے وہ ختم ہو جائے۔ حدیث مذکور کے رجال، یعنی اس حدیث شریف کی سند کے راوی عمر بن عون، نمبر 2 خالد بن عبداللہ الطحان الواسطی، نمبر 3 یونس بن عبید، نمبر 4 حسن بصری، نمبر 5 حضرت ابو بکرہ نفیع بن حارث رضی اللہ عنہم ہیں۔ اس حدیث کی باب کے ساتھ مطابقت اس جملے میں ہے کہ جب تم دیکھو کہ سورج اور چاند کو گہن لگ جائے تو نماز پڑھو، اللہ کی طرف رجوع ہو۔ سورج گرہن کی نماز میں اختلاف فقہا اور فقہائے احناف کی دلیل۔ علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی قرطبی شارح بخاری لکھتے ہیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے بیان کیا جس دن حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے فوت ہو گئے، انتقال کر گئے، تو لوگوں نے کہا ان کی موت کی وجہ سے سورج کو گہن لگ گیا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی موت کی وجہ سے سورج کو گہن نہیں لگتا، نہ کسی کے حیات کی وجہ سے سورج کو گہن لگتا ہے۔ یہ دونوں سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جمہور علماء، اکثر علماء کے پاس سورج گرہن کی نماز 2 رکعت ہے، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے کہ ہر رکعت میں 2 رکوع ہیں، اور یہ وہ اضافہ ہے جس کا قبول کرنا واجب ہے۔ دوسری احادیث صحیحہ اس کے خلاف ہیں۔ فقہاء احناف نے اس کی مخالفت کی اور کہا ہے کہ سورج گرہن کی نماز فجر کی نماز کی طرح 2 رکعت ہے،
اور صحیح بخاری حدیث نمبر 1040 میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حدیث مذکور فقہائے احناف کی دلیل ہے، کیونکہ اس حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ ایک رکعت میں 2 رکوع کیے گئے۔ اس میں صرف یہ ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 2 رکعت نماز پڑھائی، اور اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز لمبی پڑھانی چاہیے، طویل ہونی چاہیے، یہاں تک کہ سورج گرہن ختم ہو جائے۔ اگر لوگوں کو یہ گمان ہو کہ عنقریب سورج منکشف ہونے والا ہے، سورج گرہن ختم ہونے والا ہے اور اس کی روشنی معمول کے مطابق آنے والی ہے، تب بھی ان کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس نماز میں 2 رکعت زیادہ کر دیں، یعنی 2 کی جگہ 4 پڑھ لیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ جب تم سورج کو گہنایا ہوا، یعنی سورج گہن دیکھو، سورج کو گہن لگ جائے تو تم نماز پڑھو اور دعا کرو یہاں تک کہ تم پر جو گہن لگا ہے وہ ختم ہو جائے اور سورج کی معمول کی روشنی واپس آ جائے۔ اس سے بعض فقہا نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ جب تک سورج منکشف نہ ہو جائے، یعنی سورج کی روشنی معمول کے مطابق نہ ہو جائے، سورج معمول پر نہ آ جائے، اس وقت تک نماز ختم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ نماز کو طویل کرنی چاہیے اور اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ امام طحاوی نے کہا اس حدیث میں ہے کہ نماز پڑھو اور دعا کرو یہاں تک کہ سورج کھل جائے، یعنی سورج کی روشنی معمول کے مطابق پلٹ آ جائے، اس وقت تک نماز پڑھو اور دعا کا سلسلہ جاری رکھو۔ امام بخاری نے حضرت ابو موسیٰ سے یہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گہن اور چاند گہن کے وقت دعا مانگنے اور استغفار کرنے کا حکم دیا ہے، جیسے آپ نے نماز کا حکم دیا ہے۔ پس آپ کا یہ حکم اس بات پر دلالت کرتا ہے، اس بات کو بتاتا ہے کہ آپ نے سورج گہن کی نماز کے لیے کسی مخصوص نماز کا ارادہ نہیں کیا، لیکن آپ نے یہ ارادہ کیا کہ مسلمان نماز، دعا اور استغفار سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند گھسیٹتے ہوئے اٹھے، جب آپ کو اطلاع دی گئی کہ سورج گہن ہو گیا، سورج کو گہن لگ گیا، تو آپ اپنا تہبند گھسیٹتے ہوئے اٹھے۔ سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ کا کتنا خوف تھا اور آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کی طرف کتنی تیزی سے سبقت کرتے تھے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبراتے ہوئے تہبند کو گھسیٹتے ہوئے نماز کے لیے اٹھے تاکہ اللہ کا جو حکم نازل ہوا ہے اس کو بجا لانے میں فوراً مشغول ہو جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ تہبند کو گھسیٹنا مطلقاً برا نہیں ہے، صرف اس شخص کے لیے مذموم ہے جو اس شخص کے لیے برا ہے جو عمدن تہبند کو گھسیٹے۔ تہبند کو گھسیٹنا یہاں پر کنایہ ہے کسی کام کو جلدی کرنے کے لیے فوراً تیزی کے ساتھ اٹھنے سے۔ اس حدیث میں زمانے جاہلیت کے اس عقیدے کی تردید ہے کہ کسی بڑے تردید یعنی رد ہے کہ کسی بڑے آدمی کے فوت ہونے سے، کسی بڑے آدمی کے انتقال کرنے سے سورج یا چاند کو گہن لگ جاتا ہے۔ دور جاہلیت میں جہلا کا یہ عقیدہ تھا، تو اس عقیدے کی بھی تردید کر دی گئی، اس عقیدے کو بھی غلط ٹھہرایا گیا کہ سورج اور چاند کو کسی کے مرنے کی وجہ سے گہن نہیں لگتا، بلکہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ فقہائے احناف، حنفی فقہا کے موقف پر مزید دلائل اور ایکسٹرا دلائل صحیح بخاری حدیث نمبر 745 کی شرح میں تشریح میں ملاحظہ فرمائیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو حدیث عورتوں سے مروی ہے اس میں 1 رکعت میں 2 رکوع کا ذکر ہے، اور جو حدیث مردوں سے مروی ہے اس باب میں، اس بارے میں، اس میں 1 رکعت میں 1 رکوع کرنے کا ذکر ہے۔ نیز 1 رکعت میں زیادہ رکوع کرنے کی روایت میں اضطراب ہے، یعنی ایک قسم کا وہم ہے، شک ہے۔ بعض احادیث میں 2 رکوع کرنے کا ذکر ہے، بعض میں 3 رکوع کرنے کا ذکر ہے، اور بعض روایتوں میں 4 رکوع کا بھی ذکر ملتا ہے، اور بعض میں 5 رکوع کرنے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اور حدیث مضطرب اور حدیث مضطرب یعنی جس کی روایت میں کچھ شک ہو جائے یا تعداد میں اختلاف ہو جائے، ایسی حدیث دلیل پیش کرنے کے درجے میں نہیں ہوتی، اس کے ذریعے دلیل نہیں پیش کی جا سکتی۔ ایسی صورت میں اس نماز کو اصل کی طرف لوٹانا چاہیے، جیسا کہ صحیح بخاری کی زیر بحث حدیث ہے، اس میں رکوع کی زیادتی کا ذکر نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عموماً عام نمازوں میں ہر رکعت میں جب صرف 1 ہی رکوع ہے تو سورج گہن اور چاند گہن کی نماز میں بھی 1 ہی رکوع ہونا چاہیے۔ البتہ جو روایتوں میں 2 رکوع کا ذکر ملتا ہے، کہیں 3 رکوع کا، تو یہ تعداد میں اختلاف ہونے کی وجہ سے احناف نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو روایت کی ہے کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور دعا فرمائی، اس میں آپ نے 2 رکوع کا ذکر نہیں کیا۔ 2 رکوع جو سمجھے صحابہ، اس بات کا بھی امکان ہے کہ طویل نماز پڑھنے کی وجہ سے 2 رکوع سمجھے گئے، یا بہرحال حدیث مضطرب جو ہے، مضطرب ہونے کی وجہ سے حدیث کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا، اس لیے احناف نے عام نمازوں پر اس کو قیاس کرتے ہوئے کہا کہ سورج گہن اور چاند گہن کی نماز میں بھی ایک ہی رکوع ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 1041، حدثنا شہاب بن عباد قال حدثنا ابراہیم بن حمید عن اسماعیل عن قیس قال سمعت ابا مسعود یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد من الناس ولكنهما آیتان من آیات اللہ فاذا رأیتموها فقوموا فصلوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں شہاب بن عباد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابراہیم بن حمید نے حدیث بیان کی اسماعیل سے و قیس سے، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند کو لوگوں میں سے کسی کی موت کی وجہ سے گہن نہیں لگتا، لیکن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، لہذا جب تم ان نشانیوں کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو۔ یعنی جب سورج گہن ہو جائے یا چاند گہن ہو جائے تو اس وقت نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع ہو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ سورج گہن یا چاند گہن جو بھی ہو وہ تو مشکل دور ہو جائے۔ اس حدیث شریف کی سند میں جو راوی آئے ہیں ان کا بیان کیا جا رہا ہے۔ راوی نمبر 1 شہاب بن عباد، یہ کوفی ہیں، عبدی ہیں، قبیلے عبدی کے رہنے والے ہیں۔ ابراہیم بن عباس، دوسرے راوی ابراہیم بن عباس الرواسی ہیں، یہ 178 ہجری میں انتقال کر گئے۔ نمبر 3 اسماعیل بن ابی خالد، نمبر 4 قیس بن ابی حازم، نمبر 5 حضرت ابو مسعود، عقبہ بن عمرو بن ثعلبہ انصاری خزرجی بدری صحابی ہیں یہ رضی اللہ عنہ۔ لیکن یہ بدری صحابی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جنگ بدر جو ہوئی اس مقام پر یہ رہنے والے تھے یا بدر کے رہنے والے تھے، لیکن غزوہ بدر میں حاضر نہیں ہوئے تھے، یہ کوفہ میں رہنے لگے تھے اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں انتقال کر گئے۔ قاضی ابو بکر ابن العربی متوفہ 543 ہجری نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گہن کی نماز میں 6 چیزوں کا حکم دیا۔ نمبر 1 اللہ کا ذکر، نمبر 2 دعا، نمبر 3 تکبیر، نمبر 4 نماز، نمبر 5 صدقہ، نمبر 6 غلام کو آزاد کرنا۔ اس باب کے عنوان کے ساتھ اس حدیث کی مطابقت اس طرح ہے کہ اس میں آپ نے سورج گہن کے وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اس حدیث میں یہ بیان فرمایا کہ سورج اور چاند کو گہن لگنے کا سبب کسی کی موت اور حیات نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے جو بندوں کو ڈرانے کے لیے ہے، تاکہ بندے گناہوں سے باز آ جائیں، گناہوں سے رک جائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کریں، اور اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے۔ حدیث نمبر 1042، حدثنا اصبغ قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني عمرو بن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن ابيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد ولا لحياته ولكنهما آیتان من آیات اللہ فاذا رأیتموها فصلوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں اصبغ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے ابن وہب نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے عمرو نے خبر دی، عبد الرحمن بن قاسم سے ان کو حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے خود حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، وہ خبر دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند کو کسی کی موت کی وجہ سے گہن لگتا ہے اور نہ ہی کسی کے حیات کی وجہ سے، لیکن یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، لہذا جب تم ان دونوں کو دیکھو، یعنی جب سورج گہن ہو جائے یا چاند کو گہن لگ جائے تو تم نماز پڑھو۔ حدیث مذکور کے رجال اس حدیث شریف کی سند میں وارد افراد کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ نمبر 1 اصبغ بن الفرج ابو عبداللہ المصری، نمبر 2 عبداللہ بن وہب مصری، نمبر 3 عمرو بن حارث مصری، نمبر 4 عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہم، نمبر 5 ان کے والد قاسم، نمبر 6 حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما۔ اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس طرح ہے کہ اس حدیث میں بھی سورج گہن کے وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 1041 میں گزر چکی۔ حدیث نمبر 1043، حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا
حاشم بن القاسم قال حدثنا شیبان ابو معاویہ عن زیاد بن علاقۃ عن المغیرۃ بن شعبۃ قال کسفت الشمس على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یوم مات ابراہیم فقال الناس کسفت الشمس لموت ابراہیم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاته فاذا رأيتم فصلوا وادعوا اللہ عز وجل۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں عبداللہ بن محمد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ہاشم بن قاسم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شیبان ابو معاویہ نے حدیث بیان کی زیاد بن علاقہ سے، انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ کے زمانے میں سورج کو گہن لگ گیا، جس دن آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت ابراہیم کی موت کی وجہ سے سورج کو گہن لگ گیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سورج اور چاند کو کسی کی موت کی وجہ سے گہن نہیں لگتا اور نہ ہی کسی کی حیات کی وجہ سے، لہذا جب تم گہن دیکھو یعنی سورج کو گہن لگ جائے یا چاند کو گہن لگ جائے تو نماز پڑھو اور اللہ بزرگ و برتر سے دعا کرو۔ حدیث مذکور کے رجال اس حدیث شریف کی سند میں وارد لوگوں کے نام: نمبر 1 عبداللہ بن محمد بن عبداللہ ابو جعفر بخاری مسندی، نمبر 2 ہاشم بن قاسم ابو النضر اللیثی الکنانی خراسانی، یہ بغداد میں رہے اور وہیں یکم ذی القعدہ 207 ہجری میں وفات پائی۔ نمبر 3 شیبان بن معاویہ نحوی ہیں، نمبر 4 زیاد بن علاقہ ہے، نمبر 5 صحابی رسول حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ: جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اسی دن سورج کو گہن لگ گیا۔ حضرت ابراہیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے سن 10 ہجری میں فوت ہو گئے تھے۔ ایک قول ہے ربیع الاول میں اور ایک قول ہے رمضان میں اور ایک قول ہے ذی الحج میں، یعنی مہینہ کون سا تھا اس سلسلے میں 3 اقوال ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا، ایک قول یہ ہے رمضان کا مہینہ تھا اور ایک قول یہ ہے ذی الحج کا مہینہ تھا۔ ان کی والدہ حضرت ابراہیم کی والدہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا تھیں، یہ ذی الحج سن 8 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، وفات کے وقت ان کی عمر صرف 18 مہینے تھی، یہی مشہور قول ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1042 اور 43 کی احادیث شرح صحیح مسلم 2017-2018 جلد 2 صفحہ 734 پر مذکور ہیں، وہاں ان کی تشریح نہیں کی گئی، البتہ کتاب الکسوف کے شروع میں سورج گہن پر تفصیل مذکور ہے، یعنی تفصیلی ذکر ہے، اس کے عنوان یہ ہیں: امام ابو حنیفہ کی دلیل، ائمہ ثلاثہ کی دلیل اور اس کا جواب، امام اعظم ابو حنیفہ کی تائید میں دیگر احادیث۔ سورج گہن کی نماز کے متعلق جو فقہا کا اختلاف ہے، وہاں مسلم شریف کی شرح میں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مختلف عناوین قائم کر کے انہوں نے وہاں بحث کی ہے۔ باب الصدقۃ فی الکسوف، سورج گہن کے دن صدقہ کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1044 حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشۃ انہا قالت خسفت الشمس فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس فقام فاطال القیام ثم رکع فاطال الرکوع ثم قام فاطال القیام وهو دون القیام الاول ثم رکع فاطال الرکوع وهو دون الرکوع الاول ثم سجد فاطال السجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته یا امت محمد واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، ہمیں عبداللہ بن مسلمہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے امام مالک سے، انہوں نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے خود اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج کو گہن لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی، امامت فرمائی آپ نے، پس آپ نے بہت لمبا قیام کیا، یعنی طویل قیام فرمایا، لمبی قرات کی، پھر رکوع کیا تو بہت لمبا رکوع کیا، پھر آپ نے قیام کیا، بس لمبا قیام کیا، اور یہ قیام پہلے قیام سے کم تھا، یعنی رکوع سے اٹھنے کے بعد جو آپ قیام فرمائے
وہ نماز کے قیام سے کچھ کم تھا. پھر آپ نے رکوع کیا، پس لمبا رکوع کیا اور یہ پہلے رکوع سے کم تھا. پھر آپ نے سجدہ کیا اور طویل سجدہ کیا، لمبا سجدہ کیا. پھر آپ نے دوسری رکعت پہلی رکعت کی طرح پڑھائی یعنی طویل پڑھائی. پھر آپ لوگوں کی طرف رخ فرمائے، مڑے اور جبکہ سورج کھل چکا تھا یعنی سورج کی روشنی معمول پر آ چکی تھی. پھر آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا، پس آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی. پھر فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، ان کو نہ کسی کی موت کی وجہ سے گہن لگتا ہے نہ کسی کی حیات کی وجہ سے. پس جب تم سورج گہن دیکھو یعنی سورج کی روشنی مان پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر پڑھو اور نماز پڑھو اور صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں خیرات کرو. پھر فرمایا اے امت محمد، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی شخص اللہ سے زیادہ غیرت والا نہیں ہے جب اس کا بندہ زنا کرے یا اس کی بندی زنا کرے. اور اے امت محمد، اللہ کی قسم اگر تم ان چیزوں کو جان لیتے جن کو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب احوال منکشف کر دیے گئے. آپ اسی لیے آپ فرمائے کہ اگر وہ احوال منکشف کر دیے یعنی سب حالات آپ کو بتا دیے گئے، جیسا کہ معراج کے موقع پر آپ نے جنت کی سیر فرمائی اور جہنم کے مناظر بھی آپ نے مشاہدہ فرمائے کہ کس گناہ کی وجہ سے کیا عذاب دیا جائے گا. یہ سب مناظر آپ کے سامنے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ جو چیزیں میں جانتا ہوں اگر تم کو ان چیزوں کا علم ہو جائے تو تمہاری ہنسی کم ہو جائے گی اور تم اللہ کے عذاب سے رونے لگو گے زیادہ سے زیادہ. نماز کسوف میں قرات کی مقدار، اس حدیث میں بیان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا قیام فرمایا. قرات کی مقدار کا مطلب مفتی صاحب کتنی قرات پڑھنا چاہیے، کتنے سورے یا کتنی آیتیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا قیام فرمایا تو قیام طویل اس وقت ہوگا جب قرات بھی طویل ہوگی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے آپ نے تقریباً سورہ بقرہ کے برابر قرات کی، یعنی تقریباً آپ نے سورج گہن کی نماز میں 2.5 پارے کی تلاوت فرمائی. اور عروہ سے روایت ہے کہ آپ نے دوسری رکعت میں تقریباً سورہ آل عمران کے برابر قرات کی یعنی تقریباً 1.25 پارہ. پہلی رکعت میں آپ نے تقریباً 2.5 پارے تلاوت فرمایا اور دوسری رکعت میں آپ نے تقریباً 1.25 پارے کی تلاوت فرمائی. اس طرح آپ نے نماز کسوف میں سورج گہن کی نماز میں آپ نے 2 رکعت میں قریب آپ نے 4 پارے تلاوت فرمائے. نماز کسوف کی ایک رکعت میں ایک سے زیادہ رکوع کرنے کی احادیث. باب مذکور یعنی اس باب کی اس حدیث میں ذکر ہے کہ آپ نے ایک رکعت میں 2 رکوع کیے. اسی حدیث سے ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد نے یہ دلیل پیش کی کہ سورج گہن کی نماز میں ایک رکعت میں 2 رکوع ہیں. اس کے برخلاف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ بھی روایت ہے کہ آپ نے سورج گہن کی نماز میں ہر رکعت میں 3 رکوع کیے. اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے بھی اسی طرح مروی ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نماز کسوف کی ہر رکعت میں 4 رکوع کی بھی حدیث شریف ہے. اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے سورج گہن کی نماز کی ہر رکعت میں 5 رکوع کا بھی ذکر ہے. ایک رکعت میں 1 رکوع کرنے کے متعلق احادیث. احناف کے بعد سورج گہن کی نماز 2 رکعت ہے اور ہر رکعت میں صرف 1 ہی رکوع ہے. اب اس سلسلے میں جو احادیث ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ایک رکعت میں 1 سے زیادہ رکوع کی جو احادیث ہیں وہ مختلف ہیں، متعارض ہیں، مضطرب ہیں، یعنی راویوں کا بیان اس میں الگ الگ ہے. کوئی 1 رکوع ذکر کر رہے ہیں، کوئی 2، کوئی 3، کوئی 4، بلکہ 5 رکوع کا تک بھی ذکر ملتا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ ان سب پر عمل نہیں کیا جا سکتا. لہذا اس اصل کے مطابق اس حدیث پر عمل کرنا لازم ہے جس میں ایک رکعت میں صرف 1 رکوع کرنے کا ذکر ہے. وہ احادیث شریفہ درج ذیل ہیں جن میں یہ بیان کیا گیا، یعنی نیچے بیان کیے جا رہے ہیں کہ سورج گہن کی نماز میں بھی عام طور پر جیسے عام نمازوں میں 1 رکعت میں 1 رکوع ہے اور 2 سجدے ہیں، سورج گہن کی نماز میں بھی ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے ہوں گے. حضرت قبیصہ ہلالی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سورج کو گہن لگ گیا. آپ تہبند کو گھسیٹتے ہوئے گھبراہے ہوئے نکلے اور میں بھی اس دن مدینے میں آپ کے ساتھ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور ان میں طویل قیام کیا، لمبی قرات کی. پھر آپ مڑے یعنی آپ نماز سے فارغ ہو کر لوگوں کی طرف رخ فرمائے جبکہ سورج کھل چکا تھا، یعنی سورج کی روشنی معمول کے مطابق پلٹ آئی تھی. پس آپ نے فرمایا یہ نشانیاں ہیں اور ان سے اللہ ڈراتا ہے بندوں کو.
آگاہ کرنے کے لیے، اپنے عذاب سے ڈرانے کے لیے، چوکنا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح نشانیوں کا اظہار فرماتا ہے۔ لہٰذا جب تم ان کو دیکھو، یعنی جب سورج گہن ہو جائے، سورج کو گہن لگ جائے یا چاند کو گہن لگ جائے، تو تم اتنی نماز پڑھو جتنی نماز تم قریب ترین پڑھتے ہو، یعنی عموماً جیسے نماز پڑھ سکتے ہو طویل سے طویل نماز پڑھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج کو گہن لگ گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، پس آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، جماعت کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے تو میں نے آپ کی قرات کا اندازہ کیا، پس میں نے دیکھا کہ آپ نے سورہ بقرہ پڑھی، پھر آپ نے 2 سجدے کیے، پھر آپ کھڑے ہوئے، پھر آپ نے لمبی قرات کی، پس میں نے آپ کی قرات کا اندازہ کیا، پس میں نے دیکھا کہ آپ نے دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی، یعنی اس طرح آپ نے 2 رکعتوں میں قریب 4 پارے کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سورج کو گہن لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے سورہ بقرہ کی قرات کے لگ بھگ قریب سورہ بقرہ کے قریب آپ نے قرات فرمائی، طویل قیام کیا، پھر آپ نے رکوع کیا اور حدیث پوری کی۔ ان احادیث میں یہ صراحت ہے، یہ وضاحت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت میں صرف 1 رکوع کیا، اور یہی حدیث اصل کے مطابق ہے۔ اصل کیا ہے؟ ہر نماز کی ہر رکعت میں 1 ہی رکوع ہے، یہ اصل ہے۔ اور اس حدیث شریف میں جو ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکوع کیا، یہ اصل کے مطابق ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انہی احادیث شریفہ سے استدلال ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیلیں یہی احادیث شریفہ ہے کہ سورج گہن کی نماز میں بھی ہر رکعت میں 1 ہی رکوع ہے۔ زنا سے ڈرانا، صدقہ کرنے سے عذاب کا دور ہونا اور کھیل کود کی مذمت۔ علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال، زنا سے ڈرانا، صدقہ کرنے سے عذاب کا ٹل جانا اور کھیل کود کی مذمت کا بیان۔ اس حدیث میں مذکور ہے، اس حدیث میں بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گہن کی نماز کے خطبے میں فرمایا، اللہ کو اس بات سے بہت زیادہ غیرت آتی ہے کہ اس کا بندہ زنا کرے یا اس کی بندی زنا کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی دکھائی دے تو امام پر، جو ذمہ دار ہے امام ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ لوگوں کو نصیحت کرے، واعظ و نصیحت کرے، اور مسلمانوں کو نیک کاموں کا حکم دے اور ان کو گناہوں سے روکے اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس جب تم سورج گہن دیکھو تو اللہ سے دعا کرو اور تکبیر پڑھو، اللہ اکبر پڑھا کرو اور نماز پڑھو اور صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں خیرات کرو۔ اس ارشاد میں یہ دلیل ہے کہ صدقہ اور نماز اور استغفار کرنے سے اللہ کا عذاب دور ہوتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آپ نے عورتوں سے فرمایا تھا، تم صدقہ کیا کرو کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ تم میں سے اکثر دوزخی ہیں، عورتوں کی کثرت ہے دوزخ میں، اسی لیے آپ نے فرمایا تھا یا معاشر النساء تصدقن فانی اریتکن اکثر اہل النار، اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کیا کرو، اللہ کی راہ میں خیرات کرو کیونکہ میں نے دیکھا کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہی ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تم ان چیزوں کو جان لیتے جن کو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ اس ارشاد میں یہ دلیل ہے کہ وہ لوگ کھیل کود میں مشغول رہتے تھے۔ اسی طرح انصار شروع سے گانے بجانے کے، یعنی دف بجانے کے دلدادہ تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شادی کے موقع پر فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی کھیل ہے؟ کیونکہ انصار کھیل سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ کھیل کود کے پیچھے لگنا ان گناہوں میں سے ہے جن پر نشانیوں کے ذریعے ڈرایا جاتا ہے، اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آپ نے آلات موسیقی کو حلال کرنے پر مسخ کیے جانے یعنی چہرے بدل دیے جانے کی وعید سنائی ہے۔ علامہ ابن بطال کی یہ عبارت صحابہ کرام کی شان میں بہت سخت معلوم ہوتی ہے، انہیں یہ انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کھیل کود کی مذمت، یعنی وہ کھیل جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، وہ کھیل منع ہے، لیکن تفریح تباہ کے لیے اگر تھوڑی دیر کے لیے اگر کوئی ایسا کھیل کھیلے جس سے ذہن تیز ہو، یا کھیل میں بھی عموماً بزرگان دین کوئی آخرت کا پہلو، کوئی نصیحت کا پہلو تلاش کیا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، مولانا انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بار مدرسے کے طلباء کو آپ نے تفریح کے لیے
لے جانے کا پروگرام بنا ہے. تفریح کے دوران جب بچے کھیل رہے تھے ایک دوسرے کو پکڑنے کا کھیل آنکھوں پر پٹی باندھ کر, تو حضرت نے فرمایا کہ اس میں بھی تمہارے لیے نصیحت ہے, کیا کوئی بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا نصیحت ہے؟ تو طلباء نے عرض کیا کہ حضرت آپ ہی بتائیے. تو آپ نے فرمایا کہ دنیا میں تم کو اس طرح دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے اس طرح بچنا ہے کہ دنیا تمہارے دامن کو, تمہارے دل کو آلودہ کرنے نہ پائے. بہرحال باب یعنی خراب نہ کرے, تمہارے دل کو دنیا کی گندگی خراب نہ کر دے. باب مذکور یعنی اس باب کی یہ حدیث شرح صحیح مسلم حدیث نمبر 1992 جلد 2 صفحہ 724 پر بھی بیان کی گئی. وہاں اس حدیث کی تشریح نہیں کی گئی. البتہ کتاب الکسوف کے شروع میں صفحہ 718 پر یہ عنوان ہے, ایک عنوان امام اعظم ابو حنیفہ کی دلیل کہ سورج گہن کی نماز کی ہر رکعت میں صرف ایک ہی رکوع ہے. نمبر 2 ائمہ ثلاثہ کی دلیل اور اس کا جواب. نمبر 3 امام اعظم ابو حنیفہ کی تائید میں دیگر احادیث. باب نمبر 3 باب النداء بالصلاۃ جامعۃ فی الکسوف, سورج گہن کے دن یہ ندا کرنا کہ جماعت تیار ہے. حدیث نمبر 1045 حدثنا اسحاق قال اخبرنا یحیی بن صالح قال حدثنا معاویہ بن سلام ابن ابی سلام الحبشی الدمشقی قال حدثنا یحیی بن ابی کثیر قال اخبرنی ابو سلمۃ بن عبد الرحمن بن عوف الزہری عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال لما کسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نودی ان الصلاۃ جامعۃ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں, ہمیں اسحاق نے حدیث بیان کی, انہوں نے کہا ہمیں یحییٰ بن صالح نے خبر دی, انہوں نے کہا ہمیں معاویہ بن سلام بن ابی سلام حبشی دمشقی نے حدیث بیان کی, انہوں نے کہا ہمیں یحییٰ بن ابی کثیر نے حدیث بیان کی, انہوں نے کہا مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف زہری نے خبر دی, انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی, انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں زمانے میں سورج کو گہن لگ گیا تو یہ ندا دی گئی کہ جماعت تیار ہے نماز کے لیے, یعنی باجماعت نماز کی تیاری کی گئی اور پھر اس کا اعلان کیا گیا تاکہ لوگ جلد سے جلد نماز میں شامل ہو جائیں. مذکورہ حدیث کے رجال یعنی سند میں وارد راویوں کے نام. نمبر 1 اسحاق بن منصور, ایک قول یہ ہے کہ ان کا نام اسحاق بن راہوے ہے. نمبر 2 یحییٰ بن صالح الوہازی. نمبر 3 معاویہ بن سلام بن ابی سلام, ان کا انتقال 164 ہجری میں ہوا. نمبر 4 یحییٰ بن ابی کثیر. نمبر 5 ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف زہری. نمبر 6 حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم. سورج گہن کی نماز میں اذان اور اقامت نہیں ہے, اس میں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے صرف یہ ندا دی جا سکتی ہے الصلاۃ جامعۃ, عربی میں یعنی اردو میں جماعت تیار ہے نماز کے لیے, اس طرح کہا جا سکتا ہے. البتہ اس کے لیے نہ اذان دی جائے گی اور نہ ہی اقامت کہی جائے گی. نمبر 4 باب خطبۃ الامام فی الکسوف. انشاءاللہ باب نمبر 4 حدیث نمبر 1046 سے اگلی نشست میں ہم اس کا آغاز کریں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. کیا کرنا ہے